کہ علوم اور فنون میں فرق ہے. تو فنون تو جو آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو فن سکھاتے ہیں تاکہ آپ ایک ہنر سیکھ کے اس سے پیسے کما سکیں. علوم جو آپ میٹرک کی بات کر رہے ہیں، ہماری جو تعلیم کا معیار ہے رہا پاکستان میں، اس میں رٹافیکیشن اور اس میٹریکولیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. کیا آپ اس پہ زور نہیں دیں گے ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر، جیسے ریحان اللہ والا نے کام شروع کیا یا اور دوسرے لوگوں نے؟ اگر ہم پاکستان کے سیناریو میں بات کر رہے ہیں، ووکیشنل مطلب آپ کو کوئی فن آنا چاہیے وغیرہ. عرفان ملک ٹورنٹو 360. جب آپ میٹرک کر لیتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کو ووٹ ڈالنا آ جاتا ہے، تھوڑا بہت ووٹ ڈالنا آ جاتا ہے. آپ میں جو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا پاکستان سے تعلق، پاکستان کے انٹیریئر سے تعلق ہوگا. آپ کو معلوم ہے کیا جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے کہ ایک آدمی ایک پلمبر ہے، اس کو ایک آدمی ہے جو موٹر میکینک ہے، وہ سب آنا چاہیے اسے. لیکن موٹر میکینک اور پلمبر بننے کے بعد کیا وہ اپنے معاشرے میں وہ رول ادا کر رہا ہے؟ ایجوکیشن کمپلسری ہو جائے. اگر جیسے یہاں ہے، جیسے امریکہ میں ہے، جیسے انگلینڈ میں ہے، کہ اگر میں اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھجوا رہا تو مجھ پہ کیس ہوگا. باقی یہ تو امپلیمنٹیشن ہے کہ ذرا میرا بیٹا ابھی سڈنی سے آیا تو اس نے جو ڈگری لی تو اس نے کہا کہ اچھا کتنے لوگ 20,000 جو اس کی فیلڈ تھی وہ وہاں برسبن میں ہیں تو ان کو زیادہ چاہیے، تو اب اتنے یہاں کم ہیں اتنے وہاں ہیں. ڈاکٹرز کس شہر میں کتنے رکھے جاتے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ کتنے رکھے جاتے ہیں. تو وہ کراچی آ گیا، اس نے کہا مجھے برسبن جانا ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کیمرا میں رہوں یا میں سڈنی میں رہوں. تو یہ آگے کے معاملات ہیں، یہ آگے کے، یہ اس سے بھی آگے کی چیزیں ہیں. ان کو یہ ہمارے پاس جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے نا، فش، یہ سی فوڈس کر لیجیے. یہاں کیا ہے، دنیا بھر میں کیا ہے کہ جو سمندر ہے وہیں فیکٹری لگی ہوئی ہے، سمندر سے سی فوڈ نکالا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں پیک کر کے ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. بہت سے اصل میں ذہنی طور پر ہم بانجھ ہیں. ذہن کا تعلق علم سے. مغرب اس لیے آگے نہیں ہے کہ مغرب کے پاس کچھ اور چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ. مغرب علم کی بنیاد پر. میں اب یہاں پر ایک جملہ یاد آیا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا جملہ ہے! آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جس سے علم کا انجن چلا رہا ہے. جو اس انجن پر حاوی ہوتا ہے وہ دنیا پر رول کرتا ہے. یونان حاوی رہا، دنیا پر رول کیا. مسلمان دنیا پر رول کرتے تھے علم کی بنیاد پر. علم تھا ان کے پاس. آپ اور ہم جانتے ہیں ایک کلاس میں بیٹھ کر کس طرح ایک جو، ایک کرسچن، ایک مسلمان کس طرح پڑھتے تھے اور پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ لوگ. مغرب اس لیے حاوی ہے، دنیا پہ رول کر رہا ہے کہ مغرب علم میں آگے ہے. صرف ایک ہی بنیاد ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں. یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لکھ رہے ہیں. تو علم ہمیں کیا، علم حاصل کرنے سے گھن نہیں آتی. مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے 3 جگہ، تھوڑی سی میری فیلڈ ذرا سی، 3 جگہ قرآن کریم میں فرائض رسالت بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کام ہے آپ کا، یعنی اللہ بتا رہا ہے یہ کام آپ کریں گے. یہ جسے ہم کہتے ہیں جاب اسائنمنٹ. یہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ہی، آپ تلاوت آیات کریں گے ان کے سامنے جو صحابہ ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، جسے ہم آج کہتے ہیں کہ پیوریفیکیشن آف سول، تزکیہ کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم اور حکمت ہے آگے. وزڈم، ابھی تو ہم علم تک نہیں پہنچے، وزڈم کہاں ہے؟ اور وزڈم کے بارے میں قرآن کا کہتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی، فقد اوتیہ خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مومن کی گنجدہ میراث ہے، اگر وہ کسی کافر کے پاس بھی نظر آئے تو اس سے لے لو، میری میراث تمہارے پاس کیا کر رہی ہے. علم حاصل کریں. دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی. قرآن تا قیامت
ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. قرآن کریم سے فنڈامنٹلز آتے رہیں گے, اس عہد کا آدمی ان فنڈامنٹلز کی روشنی میں سسٹم بناتا رہے گا.